کیا آپ بھی دبلے پن کا شکار ہیں؟ وزن بڑھانے کے 5 مفید طریقے جانیے۔ بہت کم افراد ایسے ہیں جو صحت مند وزن کے حامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو کئی وزن میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ دبلے پن یا کمزور افراد کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ وزن میں اضافہ کریں، بلکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ صحت مند وزن بڑھائیں۔ صحت مند وزن سے مراد یہ ہے کہ وزن میں اضافے کے لیے ایسی چیزیں یا غذائیں استعمال کی جائیں جو صحت کے لیے مضر صحت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ وزن میں اضافے کے لیے غیر متوازن غذائیں جیسا کہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان غذاؤں کے استعمال سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے مگر ان کے استعمال سے ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دبلے پتلے افراد وزن میں اضافہ کرنے کے عمل کے وقت بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ وہ غیر متوازن غذاؤں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورزش ترک کر دیتے ہیں اور ذہنی دباؤ وغیرہ سے نجات حاصل نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد وزن بڑھانے کے لیے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں مگر صحتی ہسپتال سے تعلق رکھنے والے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن میں اضافے کے لیے ان سپلیمنٹس کا استعمال صحت کے لیے نہایت مضر ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ افراد موٹا ہونے کے لیے انجیکشن بھی لگواتے ہیں، لیکن طبی ماہرین کے مطابق وزن میں اضافے کے لیے انجیکشن لگوانا بھی مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے۔ وزن بڑھانے یا موٹا ہونے کے یہ طریقے آپ لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں مگر آپ کو ان طریقوں پر باقاعدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ کیلوریز کی مقدار میں اضافہ۔ وزن میں کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جسم کو اتنی مقدار میں کیلوریز نہیں ملتی جتنی مقدار میں اسے ضرورت ہوتی ہے، جبکہ موٹاپے کی وجہ یہ ہے کہ جسم کو بہت زیادہ مقدار میں کیلوریز حاصل ہوتی ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ بنتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کی خواہش مند افراد کو کیلوریز کی مقدار کم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو افراد وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں انہیں صحت مند کیلوریز استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ وزن میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے جسم کو کتنی کیلوریز درکار ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو کیلوری کیلکولیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ کیلوریز کو صحت مند مقدار میں حاصل کرنا موٹا ہونے کا ایک اہم طریقہ ہے، تاہم کچھ لوگ غیر متوازن کیلوریز حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وزن میں صحت مند اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کئی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی کیلوریز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے پیٹ کی چربی میں اضافہ نہ ہو۔ وزن میں اضافہ کرنے کے عمل کرنے کے دوران اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ پیٹ پر فیٹ یا چربی نہ بنے، کیونکہ پیٹ کی چربی کی وجہ سے ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چاولوں کا استعمال۔ چاولوں کو عام طور پر صحت کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن ان کا استعمال صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چاولوں کے استعمال سے وزن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاولوں کو موٹا ہونے کا مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے، تاہم وزن میں اضافے کے لیے چاولوں کو ماہرین غذائیت کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ چونکہ چاولوں میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس لیے ان کے استعمال سے وزن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
77 ग्राम भुरे चावलों के इस्तेमाल से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा भुरे चावलों में प्रोटीन की मिकदार भी ज्यादा होती है। प्रोटीन ज्यादा लें। जिस्मानी और ज़हनी सेहत में बेहतरी लाने के लिए प्रोटीन को मुतवाज़न मिकदार में हासिल करना निहायत ज़रूरी होता है। वजन में इजाफा करने वाले अफराद को बाकायदगी के साथ प्रोटीन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। प्रोटीन को मुतवाज़न मिकदार में हासिल करने के लिए अंडे जैसी मुफीद ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाती हैं। ताहम सेहतमंद प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडे की सफेदी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मछली, गोश्त, दालों और डेयरी प्रोडक्ट से भी प्रोटीन हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग प्रोटीन हासिल करने के लिए सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इनके इस्तेमाल से मैदे पर मंफी असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। प्रोटीन के इस्तेमाल से भूख कम लग सकती है, इसलिए आपको कैलोरीज हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्रोटीन के इस्तेमाल से आपको भूख कम लगे तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रजू करें। जैतून का तेल। जैतून के तेल को भी वजन में इजाफा करने का मुफीद तरीका समझा जाता है। इस तेल में भरपूर मिकदार में कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा जैतून के तेल में अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। सैचुरेटेड फैट के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। अगर हर रोज 15 मिलीलीटर जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को 120 कैलोरीज हासिल होती हैं। जैतून के तेल को सलाद और पास्ता वगैरह में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इसमें खाना पकाने या इसको गर्म करके इस्तेमाल करने से गुरेज करें क्योंकि गर्म करने से इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो सकते हैं। सेहतमंद ग़िज़ाएं और वर्जिश। सेहतमंद ग़िज़ाओं और वर्जिश के बगैर वजन में इजाफा लाना मुश्किल हो जाता है। सेहतमंद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिस्म को मुतवाज़न मिकदार में कैलोरीज मिलती है, जबकि बाकायदगी से वर्जिश करने से वजन जिस्म अच्छे तरीके से कैलोरीज को इस्तेमाल कर सकता है। आलू, खुश्क मेवाजात, दूध, दही, भूरे चावल, चिकन, गोश्त और दालों वगैरह को सेहतमंद ग़िज़ाएं समझा जाता है जिनके इस्तेमाल से वजन में इजाफा होता है। वर्जिश के लिए मुख्तलिफ आदत अपनाई जा सकती है, जैसे कि सुबह उठकर वॉक की जा सकती है। वजन बढ़ाने के मज़ीद तरीके जानने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत से राब्ता किया जा सकता है। किसी भी माहिर ग़िज़ाइयत से आसानी के साथ राब्ता करने के लिए हेल्थ वायर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हेल्थ वायर ने राब्तों को बहुत आसान बना दिया है।